جب فرعون لشکر سمیت سمندر پر پہنچا تو دیکھا سمندر میں 12 راستے قائم ہیں۔ کہنے لگا، اے قوم، دیکھو میں نے تمہارے لیے سمندر میں 12 راستے قائم کر دیے تاکہ تم کو آسانی کے ساتھ لے کر نکل جاؤں۔ دیکھ لی تم نے میری قدرت، میں ایسا زبردست ہوں کہ سمندر بھی میرے اختیار میں ہے، جو میں حکم دیتا ہوں وہی کرتا ہے۔ یہ کہہ کے اپنا گھوڑا سمندر کے ان خشک راستوں پر ڈال دیا جو بنی اسرائیل کے لیے قائم کیے گئے تھے۔ فرعون کو دیکھ کر اس کے لشکر نے بھی اپنے اپنے قدم بڑھائے۔ بنی اسرائیل نے جو دیکھا کہ فرعون نے اپنا گھوڑا سمندر میں ڈال دیا ہے تو گھبرانے لگے اور کہنے لگے، دیکھو موسیٰ، وہ ظالم اور خون کے پیاسے دشمن سر پر آ گئے۔ بتاؤ اب کہاں جائیں، یہ کسی کے روکے رک سکتے ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے چاہا کہ ان راستوں پر لکڑی مار دیں تاکہ یہ راستے مٹ جائیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی کہ تم سمندر سے کچھ نہ بولو، اس کو یوں ہی رہنے دو اور پھر دیکھے جاؤ کہ ہم کیا کرتے ہیں۔ جب فرعون اور اس کا پورا لشکر بیچ سمندر میں پہنچا تو سمندر کا پانی راستے کے دونوں سروں سے ملنے لگا اور راستے بگڑنے لگے، خشک راستے پانی ہونے لگے اور وہ سب ڈوبنے لگے۔ اے خدائی دعویٰ کرنے والے فرعون، اب تو اپنی قدرت دکھا، اگر سمندر تیرے اختیار میں ہے پھر یہ سڑک کیوں مٹ رہی ہے، یہ خشک راستے کیوں پانی ہو رہے ہیں؟ تو کیوں سمندر کو حکم نہیں دیتا کہ وہ اپنی جگہ پر قائم رہے؟ تیری وہ قدرت کیا ہوئی؟ تو ان کا معبود تھا، پھر اب وہ شان معبودیت کہاں گئی؟ کیا معبود کی یہی شان ہے کہ وہ ڈوب جائے؟ صد افسوس، جو خود ڈوبنے والا ہو وہ کسی کو کیا پار لگائے گا۔ اے فرعون، تیری خدائی کا زور کیا ہوا؟ تیرے وہ دعوے کہاں گئے؟ تجھے اپنی ہی جان بچانا مشکل ہے، اپنی قوم کو کیا بچائے گا؟ پانی کی تہہ میں پہنچ کر فرعون کا نشہ ہرن ہوا۔ اب اس کی آنکھیں کھلیں، اب وہ خواب غفلت سے بیدار ہوا اور ہوش آیا تو اللہ یاد آیا۔ کہنے لگا، میں موسیٰ اور بنی اسرائیل کے معبود پر ایمان لاتا ہوں اور میں سچی توبہ کرتا ہوں۔ اب تیری توبہ کس کام کی؟ زندگی بھر تو برے کام کرتا رہا، ایک وقت اللہ کا دھیان نہ آیا، ایک لمحہ آخرت کی فکر نہ ہوئی، ایک سیکنڈ کے لیے بھی موت کی فکر نہ ہوئی۔ موت کی گھڑی سر پر سوار ہوئی تو اللہ یاد آیا اور ایمان کی سوجی۔ اے نادان فرعون، زندگی بھر تو اللہ کی بخشی ہوئی نعمتوں سے فائدہ اٹھاتا رہا، عیش و آرام سے زندگی بسر کرتا رہا اور اسی سے بھاگا، اسی سے اکڑا، اس کے کمزور اور محتاج بندوں پر زیادتی کی۔ اب جب کہ زندگی اور زندگی کے کارناموں سے مایوس ہو گیا تو مسلمان ہونے کی سوجی۔ قصہ مختصر، فرعون اور اس کا لشکر پانی میں ڈوب گیا۔ مصر کا متکبر، ظالم اور سرکش بادشاہ اپنے رہنے کے ملک اور اپنے تخت سے دور زندگی کے آخری دن سمندر کی نظر کر رہا ہے۔ کوئی دوست نہیں جو اس کی غمخواری کرے، کوئی غمخوار نہیں جو اس کا غم بانٹے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی موت کا بھیانک نقشہ اپنے کلام پاک میں پیش کیا ہے۔ ارشاد ہے، وہ لوگ کتنے ہی باغ اور چشمے، کھیتیاں اور عمدہ مکانات اور آرام کے سامان جس میں وہ خوش رہا کرتے تھے چھوڑ گئے۔ یہ قصہ اسی طرح ہوا اور ہم نے ایک دوسری قوم کو ان کا مالک بنا دیا، نہ تو ان پر آسمان و زمین کو رونا آیا اور نہ ان کو مہلت دی گئی۔ مر گیا وہ بادشاہ جس نے ہزاروں پر ظلم و زیادتی کی، پاک ہو گیا اس سے زمانہ جس نے بنی اسرائیل کے لاکھوں بچے بھیڑ اور بکریوں کی طرح ذبح کر ڈالے، جس نے مظلوموں کی فریاد نہ سنی، دلوں کو زخمی کیا۔ آج وہ آدم خور انسان سمندر کی نظر ہوا، آج وہ خونخوار انسان خود بھی ڈوبا اور اپنے ساتھ اللہ کے سینکڑوں بندوں کو بھی لے ڈوبا۔ بنی اسرائیل کو اب تک فرعون اور اس کے لشکر سے خطرہ ہے۔ ابھی تک انہیں نہیں معلوم کہ ان کا دشمن فرعون سمندر کی نظر ہو گیا اور اس کا سارا لشکر بھی زیر آب ہو گیا۔ جب سمندر نے بھی فرعون کو قبول نہ کیا اور اس کی لاش اگل دی تو بنی اسرائیل کو اس کی موت کا یقین آیا۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ تھا کہ ہم فرعون کی لاش کو بچائے رکھیں گے تاکہ آنے والوں کے لیے عبرت ہو، سو وہی ہوا۔ فرعون کی لاش آج عجائب خانے میں موجود ہے۔ دیکھنے والوں، دل کی آنکھوں سے دیکھو اور اس عبرت خیز انسان سے عبرت حاصل کرو اور سمجھ لو کہ برے کام کا انجام برا ہے۔
بنی اسرائیل امن و سلامتی کے ساتھ خشکی پر اترے۔ یہاں پہنچ کر بنی اسرائیل کو راحت ملی، آرام کی سانس لی اور آزادی کے ساتھ چلے پھرے۔ نہ اب ان کو فرعون کا ڈر تھا، اطمینان کے ساتھ چلتے پھرتے تھے۔ ان کو سوائے اللہ کے کسی کا ڈر ہی نہ تھا۔ لیکن جہاں اترے تھے وہ ایک چٹیل میدان تھا، نہ رہنے کے لیے مکان، نہ سایہ لینے کے لیے درخت۔ رہیں تو کہاں رہیں اور بیٹھیں تو کہاں بیٹھیں۔ مگر وہ شہنشاہ دو جہاں کے مہمان تھے۔ جب دنیاوی بادشاہ اپنے مہمانوں کی عزت کرتے ہیں، ان کو سردی گرمی سے بچاتے ہیں، پھر اس بادشاہ کا کیا پوچھنا۔ ہر آرام اس آرام پر قربان۔ اللہ تعالیٰ نے ابر کو حکم دیا کہ بنی اسرائیل پر اپنا سایہ کر لے۔ ابر نے حکم پاتے ہی اپنا سایہ ان پر ڈال دیا۔ اب جہاں وہ جاتے ہیں ابر بھی جاتا ہے، اور جہاں ٹھہرتے ہیں ابر بھی ٹھہر جاتا ہے۔ بنی اسرائیل کو پیاس لگی اور پانی کی فکر ہوئی، مگر پانی کا کوسوں پتہ نہ تھا۔ جب پیاس کی شدت سے بےتاب ہوئے تو دوڑے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے۔ جس طرح بھوک و پیاس کے بچے ماں کے پاس جاتے ہیں اور بھوک پیاس کی شکایت کرتے ہیں، اسی طرح بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے شکایت کی اور پانی مانگا۔ قصہ مختصر، حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کی پیاس دیکھ کر بے قرار ہو گئے اور فوراً دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور اپنے پیاسے مہمانوں کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا، اپنی لکڑی پہاڑ پر مارو، اس سے چشمے پھوٹ پڑیں گے۔ جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لکڑی پہاڑ پر ماری، 12 چشمے جاری ہو گئے اور ہر گروہ نے اپنا اپنا گھاٹ پہچان لیا اور پانی پی کر سیراب ہوئے۔ جب بھوک لگی تو پھر دوڑے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور کہنے لگے، اے موسیٰ، تم نے ہمارے ساتھ بہت برا سلوک کیا کہ ہم کو مصر جیسے شہر سے نکال لائے، جہاں نہ غلے کی کمی تھی نہ میووں کی۔ بتاؤ اس چٹیل میدان میں کھانا کہاں پائیں اور کیا کھائیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر اپنے پروردگار سے ان کے لیے کھانا مانگا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے من و سلویٰ اتارا۔ یہ من و سلویٰ بہترین غذا تھی۔ بنی اسرائیل کی طویل غلامی کی زندگی نے ان کے مزاج و عادات کو خراب کر دیا تھا۔ ایک حالت پر ان کو قرار ہی نہ تھا۔ ناشکرے، بہت زیادہ شکایت کرنے والے، ایک چیز سے جلد اکتا جانے والے، ہر اس چیز کو پسند کرتے تھے جس سے منع کیا جاتا تھا، اور ہر اس چیز سے نفرت کرتے جو ان کو بے طلب ملتی تھی۔ جس بات سے روکا جائے وہ ضرور کرتے اور جس بات کا حکم دیا جائے اس کو کبھی نہ کرتے۔ چنانچہ من و سلویٰ اترتے کھاتے کھاتے اکتا گئے اور کہنے لگے، اے موسیٰ، اب تو ہم اس کھانے سے گھبرا گئے، ہم سے یہ پھیکا کھانا نہیں کھایا جاتا۔ تم اپنے پروردگار سے دعا کرو کہ وہ اس زمین سے ککڑی، ساگ، پیاز، گیہوں اور مسور پیدا کرے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس عجیب و غریب سوال سے حیران رہ گئے اور کہنے لگے، افسوس تمہاری عقل پر، ارے تم اتنے بے وقوف ہو کہ اتنی اچھی اور بے مشقت چیز کو چھوڑ کر ساگ، ککڑی، پیاز، لہسن پر اتر آئے۔ یہ تو کسانوں کا کھانا ہے جو تم نے پسند کیا ہے۔ واہ، یہ تمہارا ذوق ہے اور یہ تمہاری پسند ہے کہ بادشاہوں کی غذا چھوڑ کر کسانوں کے کھانوں پر طبیعت للچائی۔ مگر بنی اسرائیل اپنے سوال سے نہ پھرے، پھر برابر سبزی کی فرمائش کرتے رہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام تنگ آ گئے تو کہنے لگے، مصر جاؤ، وہاں ہر گاؤں، ہر بستی میں تمہاری پسند کی چیز ملے گی۔